ایپیسوڈ 33۔ ایک دن مجھے کھانے کا خیال آیا تو میں نے پیا سے کہا، پیا جی کھالے کو بھی ساتھ لے آیا کرو، وہ بھی کچھ سیکھ لے گا، کچھ گپ شپ بھی ہو جایا کرے گی۔ مجھے حکم دیا گیا کہ شہریار کی تربیت کرو۔ میں نے حکم کی تعمیل کر دی۔ جب میڈم یا شاہ جی کہیں گے کہ اس موز اور مشکی گھوڑے کو بھی سدھا دو تو میں اسے بھی پکڑ کر یہاں لے آؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، مگر میرا خیال ہے کہ میرو شاہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں چونکا۔ میرو شاہ سے پوچھ لینا، وہی کچھ بتا سکے گا۔ کیا تم اپنے طور پر؟ نہیں دوست، جس شخص کو گینگ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے یہاں صرف اسے ہی لایا جاتا ہے۔ کیا میں گینگ کا باقاعدہ ممبر بن گیا ہوں؟ ہاں، اب تمہارا جینا مرنا ہمارے ساتھ ہے۔ اور خالہ؟ ظاہر ہے وہ ممبر نہیں ہے، جب بنے گا تب دیکھا جائے گا۔ اگر میں گینگ میں نہ رہنا چاہوں تو؟ یہاں آنے کا راستہ مل جاتا ہے، جانے کا نہیں۔ وہ سٹ لہجے میں بولا، تم بھی جو چاہو گے تمہیں یہاں مل جائے گا۔ میڈم کا دل بڑا کشادہ ہے، لاکھ مانگو تو 2 دیتی ہے، 2 مانگو تو 4۔ اگر کچھ عرصہ انڈر گراؤنڈ رہنے کو جی چاہے تو چھٹیاں دیتی ہے، ملک سے باہر بھیج دیتی ہے، سیر و سیاحت پر روانہ کر دیتی ہے، مگر گروپ چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ کیا تم نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو دھوکہ دے گیا ہو؟ ایک آدمی کو دیکھا تھا، مگر دھوکہ دینے سے پہلے، بعد میں کبھی نظر نہیں آیا کیونکہ اس کے فوری قتل کے احکامات میرو شاہ نے جاری کر دیے تھے۔ کیا تمہیں اپنے کسی ساتھی کو قتل کرنے کا حکم ملا؟ ابھی تک تو نہیں۔ اگر تمہیں مجھ کو مارنے کا حکم ملے گا تو کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے، ایک ٹھا اور بس۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو پستول بنا کر ہوا میں لہرایا اور مڑی ہوئی انگلی کا ٹریگر دبا دیا۔ مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ شہریار، کبھی میڈم یا میرو شاہ کو دھوکہ مت دینا، یہاں اس کی اجازت نہیں ہے۔ شاید اس دنیا کا یہی رواج تھا۔ میں چونکہ اس دنیا کا آدمی نہیں تھا اس لیے مجھے پیا جی کی باتیں بڑی عجیب لگی۔ دل نے کہا، نہیں شہریار، تم نے اپنی آنکھوں سے میڈم کو دیکھ رکھا ہے، وہ اتنی ظالم و شفاق نہیں ہے، محبت کرتی تم سے، اور محبت کرنے والے کبھی خون نہیں کرتے۔ دماغ نے ٹہوکا دیا، ارے واہ، اگر وہ اتنی تنخواہ ہوتی تو اتنا بڑا نیٹ ورک کیسے سنبھالتی، اتنی دولت کیسے اکٹھی کر لیتی؟ وہ جیسی دکھائی دیتی ہے نا ویسی ہرگز نہیں ہے، جو کچھ پیا کہہ رہا ہے یہی سچ ہے۔ مجھے اسی کی زبانی پتہ چلا کہ اسے بھی میری طرح میرو شاہ نے دریافت کیا تھا، اور گینگ کے ایک ماسٹر مائنڈ نصر حیات نے اس کی تربیت کی تھی۔ نصر حیات پچھلے ماہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا، ورنہ پیا جی کی جگہ پر وہ فارم ہاؤس کا انچارج ہوتا اور مجھے تربیت دے رہا ہوتا۔ چونکہ وہ گینگ کا اہم ستون تھا اور آدھے سے زیادہ ارکان کا استاد تھا اور بہت سے فنون میں یکتا تھا، اس لیے اس کے بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری میڈم نے از خود لے لی تھی۔ مجھے میرو شاہ نے 2 ہفتے کا فری ٹائم دیا تھا۔ 20 دن گزرنے کو آ گئے تھے مگر اس نے پلٹ کر میری خبر نہیں لی تھی۔ میں نے جب بھی اسے کال کی اس نے کال بزی کر دی۔ بعض اوقات تو میں اس کی بے رخی پر جھنجھلا جاتا اور پیا سے شکوہ کرتا۔ وہ کندھے اچکا کر بڑی معصومیت سے کہتا، میں میرو شاہ سے باس پرس نہیں کر سکتا، تم کر سکتے ہو تو ملنے پر کر لینا۔ پیا نے ایک دن مجھے بتایا کہ میڈم شکیلا دبئی سے واپس آ گئی ہیں۔ میں فوری طور پر اس سے ملنا چاہتا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ میں اس کی عدم موجودگی میں اداس ہو گیا تھا، بلکہ میں اتنے دنوں تک سوائے الٹی سیدھی ورزشوں کے کچھ بھی نہیں کر پایا تھا اور اب شدید نوعیت کی بوریت ہو رہی تھی۔ مجھے پروین کی تلاش میں نکلنا تھا۔ دنیا بہت بڑی تھی، میں کسی کلو کے بغیر اس تک پہنچنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میڈم میری مدد کر کے مجھے اس تک پہنچا سکتی تھی، اور اس سے ملنے کی بےتابی کے پیچھے یہی وجہ تھی۔ میں چونکہ اس کی کوٹھی سے نکل آیا تھا اس لیے اب اس کے بلانے پر ہی وہاں جا سکتا تھا۔ وہ کب مجھ سے ملنا چاہے گی کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ میرو شاہ مجھے اس سے ملوا سکتا تھا مگر ان دنوں تو خود میرو شاہ سے ملنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میڈم کی سرگرمیوں، شخصیت اور خاندان کے بارے میں کئی سوال کیے، مگر پیا نے ہمیشہ ٹال دیا۔ ایک مرتبہ جب میں نے میڈم کے پس منظر کے بارے میں اس سے استفسار کیا تو وہ مسکرا کر بولا، شہریار، ہماری میڈم جتنی خوبصورت ہیں یقیناً ان کا بیک گراؤنڈ بھی اتنا ہی دلکش ہوگا۔ کیوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ مجھے زندگی نے بیٹھے بٹھائے سب کچھ دے دیا تھا، خوبصورت گھر، ڈھیر سارا پیسہ اور طاقت، مگر میں کسی بھی تعیش کے لمحے سے حس کشید نہیں کر پایا تھا۔ تب پتہ چلا کہ ایئر کنڈیشن کمرے میں مخملی بستر پر جوانی کی رات کی آنکھوں میں نیند نہیں اترتی اگر دل میں مسلسل کوئی کسک جاگتی رہے۔ والدین کے اندھونا قتل کی چبھن پہلو میں کبھی اتنی شدت سے محسوس نہیں ہوئی جتنی پروین کے عدم موجودگی اور چاچا چاچی کی اندھوناک موت مجھے کھلتی تھی۔ کبھی مجھے اپنی طاقت بھری جوانی پر ندامت محسوس ہوتی، کبھی اپنی بے بسی پر رونا آتا اور کبھی جی چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں اپنا ہوش بھی چن جائے۔ مگر جب میں شانو
فرو اور موجو کی طرف دیکھتا تو بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ لیتا اور سوچتا کہ اب ان کا دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں رہا. وہ تینوں مجھ پر انحصار کرنے پر مجبور تھے، بالکل ویسے ہی جیسے ماضی میں اور پروین ان لوگوں کے دست نگر ہو کر رہ گئے تھے. میرا کوئی غلط اقدام ان کی زندگیوں کو چاٹ سکتا تھا. ایک دن میں فارم ہاؤس نہیں گیا تھا، تینوں کو لے کر شہر کی سیر پر نکل پڑا تھا. شاپنگ کرانے اور گھمانے پھرانے میں آدھا دن صرف کر کے جب میں شام کو گھر پہنچا تو ڈرائنگ روم میں میرو شاہ کو اپنا منتظر پایا. وہ بہت دنوں بعد مجھے ملا تھا. میں نے اس سے رابطہ توڑ لینے کا شکوہ کیا تو وہ ہنس کر بولا، ہڑے غنچے، کیا بولے ہیں ملتے سمے؟ ماڑی زندگی ایسی ہووت ہے کہ نہ دن کی خبر نہ رات کی خبر، بس چل سو چل. مگر تم علم ہے کہ میں تمہاری عدم موجودگی میں بہت کمزوری اور بے چینی محسوس کرتا ہوں. نہ غنچے، غلط بولا ہے تو. مرد کا بچہ کمزور نہ ہووت، لوہے کے مافک ایک دم سخت. کوئی پریشانی ہوئے تو بولے، ابھی چٹکی بجاتے میں حل کرے دے آتے. نہیں، پریشانی تو کوئی نہیں ہوئی. اس حرامزادے پیا جی نے ماڑے گنچے پر کچھ محنت بھی کی ہوئی ہے نہیں؟ ہاں، اس نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے. تم اپنا آگے کا پروگرام مجھے بتاؤ. میں کیا بتاؤں، تم بتاؤ. وہ سالہ حیدر خان چڑی کا بچہ بڑا جاگیردار بناتا سالہ، ایک دم بھڑک اٹھے، اپنی چنریاں مانگت ہے، آگ لگانے کی دھمکیاں دیوت ہے، اور اوپر سے ماڑی میڈم پر پریشر ڈالے ہوت ہے. پر وہ سالہ نہیں جانت کہ میڈم نے زندگی میں کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئے. اڑے گنچے، سالی 2 کروڑ میں بکے ہے. وہ سردار حیدر خان کی چنریا ہوت ہے نا؟ ہاں، کوئی معمولی چھوکری نہ ہوت ہے بابا. 2 کروڑ یعنی 200 لاکھ روپے؟ تو کیا 50 روپے میں رکھ دے ہوئے کسی لاڈے کی ہتھیلی پر؟ اور تو اور جو سالہ حیدر خان کو پارٹی کا ٹکٹ دے ہوئے ہے نا ہر الیکشن میں، وہی 2 کروڑ لگاوے ہیں. بولے کہ تھوڑے ہوئے تو اور بولے پر چھوکریا کی بندیا پر میرا نام لکھ دیوا تھا میڈم جی. کیا تم میاں دلبر حسین کی بات کرو؟ ہاں تو وہی سالہ میاں دلبر. حیدر خان بولے کہ وہ میرا دلبر یار ہوئے، میرا جانی سجن ہوئے، اور دیکھا تھا اس کا جانی سجن ہی اس کی جان کی قیمت لگاوے ہیں. میں حیرت کے مارے گنگ بیٹھا تھا. میاں دلبر حسین لاہور کے نوائی علاقے کا بہت بڑا جاگیردار تھا، پارٹی کے بڑوں کا خاص آدمی تھا، اور ہمارے علاقے میں تمام پارٹی ٹکٹ وہی فروخت کیا کرتا تھا. حیدر خان کی یاری کا دم بھرتا تھا اور 12 حویلی میں آ کے مہمان ٹھہرا تھا. سونے کی اینٹوں پر پیر رکھتا تھا، سونے کے برتنوں سے نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالتا تھا، تبھی کروڑوں کی بولی لگاتا تھا. حیدر خان اس کا چمچہ تھا، اس کے لیے سیاسی راگ الاپتے ہوئے تھکتا نہیں تھا. کیا حیدر خان کو اس بات کا علم ہے؟ نہ، لیکن ایک نہ ایک دن تو اس کے کانوں میں یہ بات پڑ جاوت ہے نا. پھر کیا کر لیوت ہے؟ کچھ بھی نہیں. کپڑا ایک بار پہن لیا جاوے، سیب چکھ لیا جاوے، یا چھوکری کے انگ انگ کو چھو لیا جاوے، قیمت ایک دم خلاص. وہ سالہ میاں دلبر حیدر خان سے بھی بڑا حرام زیادہ ہوئے. اس جیسے کئی پلے اس ظالم کے ڈیرے پر بھونکنے کی ورزش کرتے ہیں. بڑوں کی دنیا کا چلن میری سمجھ میں آنے لگا تھا. میاں دلبر حسین بظاہر تو حیدر خان کا یار تھا، مگر اس کا باطن شیطان کے اماج کا تھا. پہلو گرم کرنے کے لیے وہ اس نمک کو بھی حرام کرنے میں آر نہیں سمجھتا تھا جو اس نے حیدر خان کی حویلی میں آ کر کئی مرتبہ چاٹا تھا. مجھے کھالے کا خیال آیا، جب اسے علم ہوگا کہ اس کی بیوی جی کو میڈم نے کسی مستانے طلبگار کے ہاتھ فروخت کر دیا تو اس کا رد عمل بڑا خوفناک ہوگا. وہ بلا شبہ خانزادی اسما پر جان چھڑکتا تھا. شاید اس کی سلامتی کی خاطر ہی وہ اب تک خاموشی سے میرو شاہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا چلا آ رہا تھا. میں نے کھالے کے بارے میں اپنے خیالات کو میرو شاہ کے ساتھ شیئر کیا تو وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کے ایک دم ہنس پڑا. اڑے گنچے، تم اس کالے ٹیٹ کا فکر نہ کرا ہووت. سالہ چڑی مار کا بچہ ایک دم پاگل ہووت ہے. اگر اس لونڈیا کے عشق میں وہ کو ہینکی پینکی مارت ہے تو پھر اس کا ویزا لگ جاوت ہے اوپر کا. پر وہ میرا دوست ہے شاہ جی. تو پھر اس کو بول دیوت کہ ماڑے راستے میں کبھی نہ آوت ہے، ٹھیک؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا. دل ہی دل میں سبھی پر 4 حرف بھیجے اور میرو شاہ سے دریافت کیا، شاہ جی ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میری بہن کا کیا ہوا؟ کیا تم نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی؟ ماڑے لاڈے، ماڑے مخبروں نے بول دیوت ہے تمہاری بہنا حیدر خان کے پاس نہ ہووت ہے. وہ سالہ خود بھی آگ بھبوکا ہو کے چھوکری کو کھوجت ہے، پر ماڑی سمجھ میں نہ آوے کہ اس کو زمین نگل جاوت ہے کہ آسمان اٹھا لیوت ہے. ملکہ رانی سے بھی میں نے بول دیوت ہے کہ یہ کام میرو شاہ کے بس کا نہ ہووت ہے. اگر تم تلاش کر لیوے تو کر لیوے. پھر کیا کہا میڈم نے؟ مہارانی نے کچھ بول کر نہ دیوت ہے ماڑے کو، بلکہ ماڑے غنچے تم آج کی رات فارم ہاؤس میں جا کر سووت ہے. میڈم نے یہ حکم دیوت ہے. مگر کیوں؟ یہ تو ماڑے کو علم نہ ہووت، پر یہ ضرور جانت ہے کہ ملکہ رانی کوئی بھی حکم ایسے ہی نہ دیوت ہے. مجھ پر مایوسی کا حملہ ہوا. مجھے یوں لگا جیسے میری اب تک کی
تمام ریاضت اکارت چلی گئی تھی۔ نہیں شاہ جی، اگر میری بہن مجھے نہ ملی نا تو میں کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ نہ ماڑے گنچے، اگر تم کسی کام کے نہ رہو تو پھر بہنا بھی کبھی ملنے کی نہیں ہے۔ یہ اپنے بھیجے میں سنبھال کے رکھ لے وقت ہے میری بات۔ میں نے مٹھیاں بھیج لیں اور سر جھکا لیا، جی چاہ کے اڑ کر حیدر خان تک پہنچوں اور اس فرعون کا گلا دبا دوں۔ اس کی بےغیرتی نے جگہ ہنسائی اور دوسری یتیمی کا بوجھ میرے کندھوں پر لادا تھا۔ میں نے دانت پیس کر کہا، میں حیدر خان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عیاری سے بولا، اگر تم ایسے ہی جذباتی ہوت اور اللہ تعالی سوچت تو پھر یاد رکھ لے وت کہ وہ تمہارے کو زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں کچھ دیر تک میرے ذہن کو ٹھنڈا کرتا رہا، اونچ نیچ سمجھاتا رہا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، دیکھ ماڑے گنچے، تیاری کر لے وے عقیل، وہ حرام زیادہ بے زبان مینڈا تجھے لینے کو آ جاوے گھنٹہ بھر کے بعد فارم ہاؤس پر لے جانے کے واسطے۔ تم گھر کا فکر نہ کرت، یہاں ماڑا فوجی گھوڑا رات کو دھیان کرت ہے گھر کا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس بات میں سارے لایا اور اسے گیٹ پر جا کر رخصت کر دیا۔ وہ پیدل تھا، تبھی اسے مین روڈ پر جا کر رکشہ پکڑنا تھا۔ عقیل مجھے 9 بجے کے قریب فارم ہاؤس کی بیرونی پارکنگ میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ فارم ہاؤس پر کئی نوکر کام کرتے تھے اور پیا سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق ان میں سے صرف 2 ملازم یہاں مستقلاً رہائش پذیر تھے۔ وہ نہ صرف اس عمارت کی دیکھ بھال کرتے تھے بلکہ فارم کی ملکہ زرعِ زمین پر بھی کام کرتے تھے۔ میں چونکہ گزشتہ کئی دنوں سے یہاں متواتر آ رہا تھا اور تمام دن یہیں گزارتا تھا، اس لیے وہ مجھ سے بخوبی آشنا تھے۔ انہوں نے مجھے فارم ہاؤس کے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا جہاں میری شب بسری کا اہتمام پہلے سے کر دیا گیا تھا۔ ایک دیہاتی طرز کی بڑی چارپائی، روئی کا گدا اور بھاری لحاف دیکھ کر مجھے نور پور یاد آ گیا جہاں رات گزارنے کا صدیوں سے یہی انتظام کیا جاتا تھا۔ اس غیر معمولی بڑے کمرے میں سوائے اس ایک چارپائی کے اور کوئی سامان نہ تھا۔ دیوار گر الماریاں بھی خالی تھیں۔ کمرے کے کونے میں 2.5 فٹ چوڑائی والا چوبی دروازہ اٹیچ باتھ روم کی سہولت کا اعلان کرا تھا۔ ایک دبلا پتلا مگر طویل قامت نوکر میرے لیے چائے کا بڑا پیالہ تیار کر کے لایا۔ نہ اس نے کوئی بات کی، نہ ہی میں نے کچھ کہا۔ جب وہ پیالہ اٹھانے دوبارہ کمرے میں آئے تو مؤدبانہ لہجے میں بولا، بابو جی، اگر کسی چیز کی لوڑ ہو تو مجھے بلا لیجیے گا، میں اسی قطار کے آخری کمرے میں سوتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کنڈی چڑھائی اور سرخ رنگ کا نائٹ بلب آن کر کے لیٹ گیا۔ ذہن عجیب مخمصے میں الجھا ہوا تھا۔ اپنے یہاں بلائے جانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ قریب ترین قیاس یہی تھا کہ میڈم کسی وقت یہاں آ کر مجھ سے ملنے کی خواہاں تھی۔ پھر خیال آیا کہ مجھ سے ملنے کے لیے اسے اتنے تردد کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مجھے اپنی کوٹھی پر بھی بلوا سکتی تھی۔ اچھا بھائی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں بڑبڑایا اور لحاف میں دبک گیا۔ اچانک مجھے ایک غلطی کے سرزد ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے گھر سے چلتے ہوئے کوئی ہتھیار نہیں لیا تھا۔ گن نہ صحیح، میں پسٹل تو اپنے لباس میں چھپا سکتا تھا۔ یہاں شہر کی نسبت زیادہ سردی تھی، ہوا خاصی خنک تھی۔ 10 بجے کے لگ بھگ مجھے نیند نے اندھا دبوچا اور میں دنیا و مافیہ سے غافل ہو گیا۔ جب سے میں پیا کی عملداری میں آیا تھا بھرپور نیند لینے لگا تھا۔ وہ دن بھر میں مجھے اتنا تھکا دیتا تھا کہ بستر پر لیٹتی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جایا کرتی تھیں۔ نہ جانے کیا وقت ہوا تھا، رات کے اس پہر میں تھی جب اچانک میرا دم گھٹنے لگا۔ میں ہڑبڑا کر بیدار ہوا اور بے ساختہ چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھا نہ جا سکا۔ فوری طور پر مجھے احساس ہو گیا کہ میرے منہ پر کوئی ہاتھ جما ہوا تھا جس کی گرفت غیر معمولی حد تک مضبوط تھی۔ میں نے اپنا سر ادھر ادھر مارنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نائٹ بلب آن کر کے سویا تھا مگر اب وہ بجھا ہوا تھا اور کمرے میں اندھیرا تھا۔ مجھ پر اپنا وزن ڈالنے والا جو کوئی بھی تھا قول آصاب تھا۔ میں نے اسے گھٹنوں کی ضرب پہنچانا چاہی تو لحاف آڑے آیا۔ میں نے بے ساختہ اپنے منہ پر جمے ہوئے ہاتھ کو ہٹانا چاہا۔ حملہ ور کی کلائی پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ اس کا ہاتھ میرے منہ سے ہٹ گیا مگر اس کی دوسری کوہنی پوری قوت سے میری پیشانی سے ٹکرائی۔ یہ ضرب بہت شدید تھی، میری آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ دوسری ضرب اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ اس کی کلائی میری گرفت سے چھوٹ گئی اور میرے منہ سے درد کے مارے آہ نکل گئی۔ حملہ کا محض سایہ سے دکھائی دے رہا تھا جس سے اس کی پوزیشن اور جسامت کا علم نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس مہلت کم تھی، اس لیے اپنی تمام پر توانائیاں مجتمع کی اور اس کی ٹانگوں کے بیچ ہاتھ ڈال کر اپنے اوپر سے دوسری جانب دھکیل دیا۔ اپنی کوشش کو برابر کرنے کے لیے میں نے پوری قوت سے کروٹ بھی بدل لی۔ وہ میری توقع کے عین مطابق میرے اوپر سے ہوتا ہوا دیوار کی جانب زمین پہ جا گرا۔ مجھے سنبھلنے اور لحاف سے نکلنے کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ چارپائی کے دونوں اطراف میں ہم دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے تھے۔ میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ اس نے جواب دینے کے بجائے اپنا ایک پاؤں چارپائی پر رکھا اور مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اس کے وار سے بچنا چاہا مگر اس کے دونوں پیر کسی پتھر کی طرح میری چھاتی پر پڑے۔ میں چیخ کر کمر کے بل فرش پہ جا گرا۔ وہ بھی گرا مگر فوراً سنبھل گیا اور اٹھ کر دوبارہ مجھ پر حملہ ور ہو گیا۔ اس کے پیروں میں سخت قسم کے جوتے تھے جن کی ٹھوکریں میری پسلیوں میں آہنی روڈ کی طرح پڑیں۔
اپنی چیخوں پر میں قابو پانے میں ناکام رہا۔ پیدر پہ ٹھوکروں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اچانک میں نے اس کی ایک منڈلی پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ شاید پہلے سے تیار تھے کیونکہ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دوسری ٹانگ بھی ہوا میں بلند کی اور آنے واحد میں اپنے پورے وزن کے ساتھ مجھ پر آن گرا۔ میرا پیٹ بری طرح پچک گیا، یوں لگا جیسے سارا کھایا پیا حلق میں آ گیا ہو۔ میں نے اس کی ٹانگ چھوڑی اور اس کی گردن پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، مگر وہ اسپرنگ کی طرح اچھلا اور اس کی ایک کونی میرے پیٹ اور چھاتی کے درمیان جبکہ دوسری میری ناف پر لگی۔ تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں میں نمی اتر آئی اور میں حواس باختہ ہو کر رہ گیا۔ وہ میری توقع سے کہیں زیادہ پھرتیلا اور چالاک ثابت ہوا تھا۔ پھر وہ ذرا پیچھے ہٹا اور ایک پیر پر گھوم کر مجھے زوردار لات رسید کی جو میرے بازو پر لگی۔ عین اسی جگہ پر سائیں دلجیت کے مزار کے ہاتھے میں ایک گولی ماس کو چھو کر گزری تھی۔ زخم ٹھیک ہو گیا تھا مگر اس میں درد باقی تھا جو اس ٹھوکر سے جاگ گیا۔ میں نے مستعدی سے اس کا پاؤں پکڑا اور موڑنا چاہا۔ میں اس کے وار کی نوعیت کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا، اس لیے میں نے جو ہی اس کا پاؤں موڑا وہ ہتھیلی کے بل نیچے گرا اور مرغ بسمل کی طرح تڑپا تھا۔ اس کی موونگ کک میرے کان کے نیچے گردن پہ لگی۔ اچانک جیسے 100 واٹ کا بلب میری آنکھوں کے عین سامنے جل اٹھا۔ میں تیورا کر نیچے گرا مگر میں نے یہ دھیان رکھ لیا تھا کہ اس کا پاؤں میری گرفت سے نہ نکلے۔ میرے جسم تلے اس کی ٹانگ کا مڑا ہوا گھٹنا دب گیا۔ اس کے حلق سے اوہ کی تیز آواز نکلی اور اس کا اوپر والا دھڑ فرش پر ماہیے بیاب کی طرح تڑپنے لگا۔ وہ بری طرح میرے شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ وہ دبلے پتلے اور نہایت لچکدار جسم کا مالک تھا۔ اس کا لباس خاصا موٹا اور چست تھا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے اسی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ پہلو کے بل کمان کی طرح مڑا اور اس کا 2 ہتھڑ میری کمر پہ لگا۔ اس کے وار میں زیادہ جان نہیں تھی، تبھی میری گرفت کمزور نہ ہوئی۔ میں نے اس کی ٹانگ پر اپنا دباؤ بڑھا دیا۔ وہ تڑپا اور اس نے اپنے بدن کو گیلی شاخ کی طرح میری جانب جھکا دیا۔ میں فلفور سمجھ نہ پایا اور خطا کھائی۔ اس نے میرے سر کے بال دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیے۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس کی ٹانگ سے کھسک کر اس کی پشت پر جا گرا۔ وہ ایسی ٹیڑھی کھیر تھی جو انگلیوں کو ٹیڑھا کرنے کی مہلت نہیں دیتی تھی۔ میرا سر فرش سے ٹکرایا اور یوں لگا جیسے میرے ذہن نے یک بار کی کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ میں نے 2-3 مرتبہ سر جھٹکا، کچھ آسان بحال ہوئے، مگر تب تک وہ میری پشت پر سوار ہو کر میری تھوڑی کے نیچے دونوں ہاتھوں کی کنگھی بنا چکا تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس نے دونوں ہاتھوں پر چمڑے یا سخت کپڑے کے دستانے چڑھا رکھے ہیں۔ اس نے جب مخصوص اندازہ مجھے پیچھے کی طرف کھینچا تب مجھے خطرے کا جان کا احساس ہوا۔ کسی بھی لمحے میری ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مورا کھسک سکتا تھا یا کٹاک کی خوفناک آواز کے ساتھ ٹوٹ سکتا تھا۔ میں اور خالہ نورپور میں یہی داؤ خوخار کتوں پر آزما کر ان کی ہڈی توڑ دیا کرتے تھے۔ میں نے سانپ کی طرح اپنی ٹانگوں کو لہرایا اور دونوں گھٹنے جوڑ کر اس کی کمر پہ دے مارے۔ وہ تیار نہ تھا اس لیے منہ کے بل گرا۔ اس کی چھاتی میرے سر سے ٹکرائی۔ ایسے ہی وقت میں بجلی کسی تیزی سے گھٹنوں کے بل اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سر کے بل زمین پر گرا اور قلہ بازی کھا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی دونوں ٹانگیں کھینچ لی۔ وہ ایک مرتبہ پھر زمین پر گرا۔ اگر اس نے دونوں ہتھیلیاں زمین سے بروقت نہ ٹکا لی ہوتی تو اس کا چہرہ فرش سے ٹکرا کر لہو لہان ہو جاتا۔ میں نے اسے اپنی جانب کھینچنا چاہا مگر اس نے کچھ اتنی پھرتی سے بل کھا کر مجھے چارپائی کی طرف گرا دیا کہ میں سنبھل نہ سکا۔ میرا گھٹنا چارپائی کے موٹے پائے سے ٹکرایا۔ چوٹ خاصی شدید تھی۔ میں نے اٹھنا چاہا مگر ڈگمگا گیا۔ دوسری کوشش میں پیروں پر کھڑا ہوا تو اس کی فلائنگ کک میرے دوسرے کندھے پر پڑی اور میں چارپائی سے ہوتا ہوا دیوار کی جڑ میں جا گرا۔ حیرت والی بات یہ تھی کہ اس ویرانے میں میرے حلق سے نکلنے والی چیخیں، کراہیں اور ہمارے درمیان لڑنے بھڑنے کی آوازیں بہت دور تک جا رہی تھیں مگر کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا تھا۔ شاید اس حملہ آور نے پہلے ان دونوں نوکروں کا کام تمام کیا تھا جو فارم ہاؤس کے ایک کمرے میں سوئے ہوئے تھے، پھر میری طرف آیا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ گرا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں میری داہنی آنکھ پر کوئی دبیز سی چادر گری۔ میں نے آنکھ پر ہاتھ رکھا، ہاتھ بے ساختہ کھسکتا ہوا پیشانی تک گیا، انگلیاں چپچپا گئیں۔ میری پیشانی سے خون بہ رہا تھا جو آنکھوں کے آگے آ کر اندھیرا کرنے لگا۔ میں نے بازو رگڑ کر بہتا ہوا خون صاف کیا تو میرے دشمن کا ہیبرا دکھائی دیا۔ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا، شاید وہ کمرے سے نکل بھاگنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ وہ دیوار تک گیا، پھر دوڑتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ میں سمجھ نہ پائی کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے کیونکہ میرے اور اس کے بیچ چارپائی تھی۔ وہ مجھ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے کمرے کے وسط میں پہنچ کر ہوا میں جست لگائی اور دونوں ٹانگیں جوڑ کر چارپائی کی بھاں پر فلائنگ کک جڑی۔ فرش پر چارپائی گولی کسی تیزی سے پھسل کر دیوار کی طرف آئی اور میں بری طرح پس کے رہ گیا۔ چارپائی کی چوبی بھاں میری چھاتی سے ٹکرائی تھی۔ ایک لمحے کو شاید میرا دل رک گیا یا پھٹنے کو آ گیا اور میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو کے رہ گئیں۔ میں ایک طرف ڈھلک گیا۔ زیرک دشمن نے میری جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر شاید ابھی مجھ میں زندگی باقی تھی اور میں بچ گیا۔ وہ خود بھی کمر کے بل فرش پر گرا تھا اور شاید اسے بھی چوٹ آ گئی تھی کیونکہ کافی دیر بعد مجھے چارپائی پر پڑے لحاف کے اوپر سے اس کا سر دکھائی دیا تھا۔ تب تک میں لمبی لمبی سانسیں پھیپھڑوں میں اتار کر، سر کو دائیں بائیں جھٹک کر اور سینے کو سہلا کر خود کو از خود سنبھال چکا تھا۔ مجھے باور ہو گیا تھا کہ میرا پالا کسی خطرناک لڑاکے سے پڑا تھا جو کسی بھی وقت میری زندگی سے ناتا توڑ سکتا تھا میرا۔ میں نے تمام تر ہمت یکجا کی اور چارپائی پر سے ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔
اس نے شاید میری کمزوری بھانپ لی تھی، اس لیے الٹے قدموں عقبی دیوار کی طرف پہلے سے انداز میں گیا اور دوڑ کر میری طرف آیا۔ جو ہی اس نے اپنے جسم کو ہوا میں اچھالا، میں نے چارپائی کو پوری قوت سے اس کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے دونوں پیروں کے بالائی حصے چارپائی سے ٹکرائے اور وہ منہ کے بل لحاف پر آن گرا۔ مجھ پر جھنجھلاہٹ سوار تھی، اس لیے میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کے بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور اسے باہوں میں بھر کر اس طرح ہوا میں بلند کیا کہ اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہوا میں لہرانے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھ پر پہلی مرتبہ یہ راز منکشف ہوا کہ انتہائی شفاف اور خون ریز نبرت آزما وجود کسی مرد کا نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی عورت تھی جو سرتاپا ترپال جیسے کھردرے اور سخت کپڑے میں ملفوف تھی۔ میں نے اپنی باہوں کو کسنے میں پوری قوت صرف کر دی۔ اس کی سانسیں رکنے لگی، منہ سے عجیب خرخراہٹ برآمد ہوئی اور اس نے اپنی ٹانگیں ہوا میں لہرا کر مجھے ضرب لگانا چاہی، مگر کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ میں نے اپنا سر بڑی ہوشیاری سے اس کی رانوں کے بیچ گھسیڑ دیا تھا۔ میں نے باہوں کو ایک جھٹکا دیا اور اپنی پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے درشت لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے پھر جھٹکا دیا۔ اس کا جسم تڑپا اور اچانک ساکت ہو گیا۔ وہ غالباً بے ہوش ہو گئی تھی۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد میں نے اپنی باہیں کھول دی۔ وہ لحاف پر سر کے بل گری اور فرش پر لڑک گئی۔ تب میں چارپائی کا چکر کاٹ کر اس کے قریب پہنچا اور چاہا کہ اس کے دل کی دھڑکن چیک کروں تو اچانک میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کمبخت کا فولادی مکہ میری ناک پر پڑا تھا۔ میں کمر کے بل فرش پر گر کر چت ہو گیا۔ میری ناک سے خون بہہ نکلا تھا جس کا مجھے اس وقت ادراک نہ ہوا۔ بارہ سر جھٹکا، خود کو سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر سر چکرا کے رہ گیا۔ اسے سنبھلنے کے لیے مہلت مل گئی تھی، تبھی اس نے مجھے اٹھنے سے پیشتر ہی پیر در پہ ٹھوکروں پہ رکھ لیا۔ میں نے اس کا پیر گرفت میں لینے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ وہ مجھ پر غالب آ چکی تھی۔ میں نے ایک دھوکہ کھایا تھا اور بھیانک سزا پائی تھی۔ اپنی بقا کی فیصلہ کن جنگ لڑنے کا تہیہ کرتے ہوئے اپنی بچی کھچی ہمت جمع کی اور اچانک کھڑا ہو گیا، پھر کسی دیوانے کی طرح اس پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ غافل نہیں تھی۔ اس نے میری کنپٹی پر زوردار پنچ مارا۔ میرے سر پر خون سوار تھا۔ میں نے اسے مکوں، تھپڑوں اور برہنہ پیروں کی ٹھوکروں پہ رکھ لیا۔ اسے شاید اتنی شدید مزاحمت کی توقع نہ تھی یا اس نوع کی دیہاتی لڑائی سے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ چند ہی لمحوں میں وصفائی اختیار کرتے ہوئے دیوار سے جا لگی اور گھسٹ کر زمین پہ گر گئی۔ اس نے مدافعانہ انداز میں اپنا چہرہ اور سر باہوں میں چھپا لیا۔ مجھے ایک دفعہ پھر لگا کہ اس کی مزاحمت دم توڑ چکی ہے، مگر میں کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑی اور پوری قوت سے مروڑ دیں۔ وہ تڑپ کے آگے ہوئی تو میں نے اسے گھمایا اور مڑی ہوئی باہیں اس کی کمر سے لگا کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور ہار کر تھم گئی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ آہنی شکنجے میں جکڑی جا چکی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، کون ہو تم؟ وہ ڈھیٹ تھی، منہ سے کچھ نہ بولی بلکہ اپنے طور پر میرے ڈیڈ لاک سے نکلنے کی کوشش کرتی رہی۔ ناکام ہو کر لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ ایسے ہی وقت میں نے پھر اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ اس کے حلق سے سسکاری نکلی اور وہ سرگوشی کے ساتھ انداز میں بولی، مجھے چھوڑ دو ورنہ میرے بازو ٹوٹ جائیں گے۔ میں اسے جکڑے ہوئے اندازے کے مطابق دیوار پر سوئچ بورڈ تک گیا، ٹٹول کر ایک ہی لائن میں لگے ہوئے کئی بٹن دبا دیے۔ نائٹ بلب، ٹیوب لائٹ اور سیلنگ فین آن ہو گئے۔ جلدی سے میں نے فین کا بٹن آف کیا۔ اس دوران میں نے اس پر سے ایک لمحے کو بھی اپنی توجہ نہیں ہٹائی تھی۔ کمرہ روشن ہو گیا لیکن کئی ثانیوں تک آنکھیں چندھیائی رہیں، جس کے باعث مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ جب منظر کھلا تو میں یہ دیکھ کر دم بخود رہ گیا کہ وہ گہرے سیاہ رنگ کے موٹے اور چست لباس میں پوری طرح سرتاپا چھپی ہوئی تھی۔ لباس ایسا تھا کہ آنکھوں کے علاوہ سارا بدن چھپا ہوا تھا۔ اس نے پاؤں میں سخت سول والے سیاہ لانگ شوز پہن رکھے تھے۔ روشنی میں اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز چیخ چیخ کر اس کے پرشباب اور بڑی بھرپور عورت ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ میں اسے دھکیلتا ہوا چارپائی تک لے گیا۔ اگر زندگی درکار ہے تو کوئی مستی نہ کرنا، ورنہ اپنا ہاتھ تب تک نہیں رکوں گا جب تک تمہاری سانس چلتی رہے گی۔ ساتھ ہی میں نے اسے دھکا دے کر لحاف پر اوندھے منہ گرا دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے مگر اس نے ہاتھ سیدھے نہ کیے بلکہ کمر پر رکھے بے حس و حرکت ہو گئی۔ میں نے اپنا جائزہ لیا۔ میری قمیص خون سے تر ہو گئی تھی۔ پیشانی اور ناک سے بہنے والا خون شاید رک گیا تھا، مگر تکلیف کا شدید احساس رگ و پے پر مسلط تھا۔ کمرے میں کہیں آئینہ نہیں تھا۔ باتھ روم جا کر آئینہ دیکھنے اور منہ ہاتھ دھونے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ حرافہ ہوش و حواس میں تھی اور میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر پھر بھوکی بلی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنی ناک اور پیشانی کو قمیص کے پلو سے صاف کیا۔ میں چارپائی کی باہ سے گھٹنے ٹکا کر اس پر جھکا۔ لباس میں آنکھوں کی جگہ پر موجود دو گول سوراخوں میں جھانکا تو پتہ چلا کہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے اس کے سر کے عقبی حصے میں دکھائی دینے والے ابھار کو پکڑا۔ اس نے بالوں کو اکٹھا کر کے جوڑے کی شکل میں یہیں باندھا تھا۔ میں نے جوڑے کو مٹھی میں لے کر اس کا سر اٹھایا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی، آنکھیں بدستور بند رہیں۔ میں نے اس کے لباس کا جوڑ دیکھنے کی کوشش کی تاکہ اس کا چہرہ دیکھ سکوں، مگر کامیاب نہ ہوا۔ یہ عجیب الوضع لباس میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے اس میں گھسی کس طرح تھی۔ میں نے اسے سیدھا کیا، ٹٹول کر دیکھا، تب پتہ چلا کہ ایک زپ ناف سے شروع ہو کر نرخرے تک چلی گئی تھی، پھر دائیں ہاتھ موڑ کر گردن کا چکر کاٹتی ہوئی عقب میں جا کر ختم ہو گئی تھی۔ میں نے بکل کو کھینچ کر زپ کو نرخرے تک کھول دیا۔
اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ گردن پر رکھا اور آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور غیر معمولی حد تک شفاف تھیں۔ ایک جانی پہچانی آواز میرے کانوں میں اتری، بس کرو نا۔ میرے جسم کو جھٹکا سا لگا، ذہن بھگ سے اڑتا محسوس ہوا اور میرے ہاتھ جہاں کے تہاں تھم گئے۔ مجھے اپنی سماعت پر اعتبار نہ آیا تو میں نے دانت پیس کر اس کے سر سے کنٹوپ نما کیپ کھینچ لی۔ موٹے لباس میں کوئی اور نہیں، میڈم شکیلہ تھی، جو اس وقت ستائشی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میڈم آپ؟ میری حالت غیر ہو گئی۔ وہ تھوڑا سا پرے کھسکی اور کنٹوپ کو سر سے پیچھے دھکیل کر بولی، ویل ڈن، آئی فیل میکنگ لو ٹو یو شہریار۔ میں بے ساختہ چارپائی سے اترا اور دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ میڈم، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ ایک دم اچھل کر چارپائی سے اتری اور میرے مقابل آن کھڑی ہوئی، میرے بازوؤں کو پکڑا، تھوڑا دبایا اور سہلانے کے سے انداز میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ پھر اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر پوری وسعت میں دیوار کے ساتھ پھیلا دیے۔ ایسا کرتے ہوئے وہ مجھ سے چپک سی گئی۔ پیا نے سونے کا کندن بنا دیا ہے۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میرے کپڑوں پر خون لگا، آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، مجھے ایسی پرجوش اور توانا خون کی ضرورت ہے۔ آپ کچھ دیر آرام کر دیں، میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ جاؤ دھو لو منہ ہاتھ۔ میں باتھ روم میں گیا، واش بیسن کے اوپر دیوار میں نصب بڑے سے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ میڈم کی دی ہوئی چوٹوں نے میری ڈرائنگ خاصی حد تک بگاڑ دی تھی۔ ماتھے پر دو بڑے بڑے گومر دکھائی دیے، ایک جگہ جلد پھٹ گئی تھی جہاں سے خون رس رہا تھا۔ میری مونچھیں اور آدھا چہرہ ناک سے بہنے والے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ ناک سوج کر موٹی ہو گئی تھی، جس کے باعث شکل عجیب مذائقہ خیز لگ رہی تھی۔ ایک کان بھی سرخ تھا، کان پر اس کا پنچ گرز کی طرح لگا تھا۔ خون تو نہیں نکلا تھا، مگر کان کی رنگت بتا رہی تھی کہ بدن کا شاید آدھا خون کان میں اکٹھا ہو گیا تھا۔ میں نے خون میں بھیگی ہوئی قمیض اتاری، شکر کیا بنیان صاف تھی، ہاتھ منہ دھویا، بازو صاف کیا اور شلوار کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیا۔ کمرے کا فرش گرد آلود نہیں تھا، ورنہ شلوار کبھی ستیہ ناس ہو چکا ہوتا۔ بالوں میں کنگھی پھیری تو ہر بال کی جڑ دکھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بڑی بے رحمی سے میرے بالوں کو نوچا تھا۔ اپنی ممکنہ حد تک نوک پلک سوار کر جب میں کمرے میں آیا تو اسے کمرے کی عقبی کھڑکی میں کھڑے پایا۔ وہ بڑے انہماک سے اندھیرے پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ میں نے سونے سے پہلے جوتے چارپائی کے ساتھ اتار کے رکھے تھے، جو اس وقت مختلف پوزیشنوں میں پڑے ہوئے تھے۔ جوتے پہن کر میں اس کے پلٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ پلٹے بغیر بولی، شہریار، زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ نہیں، ہاں آئی تو ہے، مگر سیریس نہیں ہے۔ کیا ایک اور فائٹ ہو جائے؟ نہیں میڈم۔ کیوں؟ کیا ڈر گئے؟ جی، اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ آپ ہیں تو میں آپ پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ وہ کیوں؟ میں نے جواباً کچھ نہ کہا تو وہ پلٹ کر میرے قریب آئی۔ زپ کھولنا چاہتے تھے نا؟ لو، اب کھول لو۔ اس نے سیاہ لباس کے نیچے کچھ بھی نہیں پہنا تھا۔ جو ہی مجھے اس کے حکم اور اپنی خواہش کے انجام کا اندازہ ہوا، میں بری طرح نروس ہو کر بولا، وہ جی، میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ مجھ پر اتنی رات کا حملہ کس نے کیا۔ تو اب دیکھ لیا نا، اور دیکھ لو۔ اس نے جو ہی زپ کا بکل پکڑا، میں ایڑیوں کے بل گھوم گیا۔ وہ پسے پشت ہو کر اوجھل ہو گئی۔ کیا آپ اس کھڑکی کے راستے کمرے میں آئی تھیں؟ ہاں، میں اسے باہر سے کھول سکتی ہوں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نقصان بھی تو ہو سکتا تھا۔ کیا تم مجھے مار ڈالتے؟ نہیں، میں آپ کے ہاتھوں مر سکتا تھا۔ تو کیا ہوا؟ کیا تم دنیا کے پہلے انسان ہوتے جو قتل ہوتا؟ نہیں، مگر تم نے بڑی مہارت سے اپنا دفاع کیا ہے، میں خوش ہوں۔ تم نے غلطی کی تھی، کسی بھی حالت میں تمہیں اسلحے کے بغیر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہماری دنیا کا ایک عام اصول یہ بھی ہے کہ کسی بھی شخص پر، خواہ وہ کتنا ہی ہمدرد اور بھائی خواہ کیوں نہ ہو، اعتماد نہ کیا جائے۔ آئندہ ایسی کوئی کوتاہی نہیں کرنا، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ میڈم، کیا واقعی میرا امتحان لے رہی تھی؟ ہاں، دیکھ رہی تھی کہ تمہارے خوبصورت بدن میں کتنی بجلی بھری ہوئی ہے۔ یہ بھی دیکھنا تھا کہ پیا نے تم پر کتنی محنت کی ہے۔ وہ تو آپ نے تب بھی دیکھ لیا تھا جب میں اور خالہ دست و گریباں ہوئے تھے۔ ہاں، مگر وہ کوئی فائٹر تو نہیں تھا، عام سے لڑاکا تھا۔ اس نے میرے بازوؤں کے نیچے سے ہاتھ نکال کر مجھے باہوں کے شکنجے میں لے لیا اور میرے شانے پر چہرہ ٹکا کر بولی، میں جوانی سمیت دنیا کی ہر شے خرید سکتی ہوں، مگر آج تک ایسا دوست ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہوں جس کا وجود پھول کی سی نرمی اور گداز رکھتا ہو، آگ کی تپش اور گولی کی سی تیزی بھی رکھتا ہو۔ وہ شہ سرما ہو مگر باوفا بھی ہو، جان لینا اور دینا جانتا ہو، وہ سب کچھ ہو۔ مجھے جو ملتا تھا وہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، جو سب کچھ ہوتا تھا وہ میری دسترس میں نہیں آتا تھا۔ تم کیسے ہو؟ کیا تم بالکل ویسے ہو جیسے کہ مجھے تلاش تھی، یا مختلف ہو؟ یہ امتحان اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ اس کا جسم مجھے نہیں چھو رہا تھا، ترپال جیسے مضبوط اور موٹے کپڑے کی تہ ہم دونوں کے بیچ حائل تھی۔
میرا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سوچا اور گھبرا کر اس کے ملفوف ہاتھوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہا تو وہ جلدی سے بولی, نہیں. وہ خالدہ عرف بلو نہیں تھی جسے میں بے دردی سے جھٹک دیتا اور وہ سہم کر پرے ہٹ جاتی. وہ میڈم تھی, مالکن تھی, جبکہ میں عمومی نوعیت کا ایک زیر بار شخص. وہ چاہتی تو مجھے تمام رات ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کا حکم دے سکتی تھی, اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حکم کی تعمیل کرتا. میرے سر میں شدید درد ہو رہا میڈم, اگر آپ مجھے تھوڑا. جھوٹ نہ بولو. میں چپ ہو گیا. میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا, مگر مجھ میں تردید کی تاب نہ تھی. کیا نوکروں کو آپ نے کہیں بھیج دیا ہے؟ کیوں, کیا ہوا؟ وہ چونکی. میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا. میں نے اس کی ذہنی رو بدل دی تھی. انہوں نے ہماری چیخوں پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. تبھی مجھے حیرت ہو رہی ہے. وہ میرے حکم پر خاموش ہے. تالی بجاؤں گی تو دروازے پر آ جائیں گے. کیا بلاؤں انہیں؟ جی. اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھولے اور تالی بجائی, مگر آواز برآمد نہیں ہوئی. اس کے ہاتھ عجیب وضع کے لباس میں چھپے ہونے کی وجہ سے بس دھپ دھپ کسی مدھم آواز پیدا ہوئی تھی. اوہ, مجھے خیال ہی نہیں رہا. اچھا, تم تالی بجاؤ. میں نے تالی بجائی. چند لمحوں بعد دروازے کے باہر قدموں کی چاپ ابھری, پھر ہلکی سی دستک ہوئی. میڈم نے اپنا وزن سنبھال کر مجھے آزاد کر دیا. میں دروازے تک گیا. آنکھوں ہی آنکھوں میں میڈم کی اجازت حاصل کی اور چٹخانی اتار دی. دروازے پر طویل قامت نوکر کھڑا تھا. اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا, میڈم کہاں ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ میڈم کی طرف کیا. وہ تحکمانہ لہجے میں بولی, شہریار کے لیے نیا لباس اور چائے لاؤ, اور میرے لیے کافی. وہ پلٹ کر اوجھل ہو گیا. چند ہی لمحوں بعد اس نے ایک ڈارک بلو کلر کی جینس کا ٹراؤزر اور اسکائی بلو ٹی شرٹ لا کر چارپائی پر رکھ دی. میڈم جی, آپ کا لباس بھی لے آؤں؟ ہاں. اس نے حکم کی تعمیل کر دی. میڈم نے باتھ روم کا رخ کیا. باہر آئی تو سراپا قیامت دکھائی دے رہی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا سفید چمکدار پستول بھی نظر آیا جو اس نے گریبان میں ڈال لیا. اس پر اورنج کلر کی کڑھائی دار تنگ قمیض, میچنگ ریڈ پاجامہ اور دوپٹہ, پاؤں میں سلم ٹو لیدر بوٹ. لباس دیدہ زیب تھا یا اس پر آ کر جج کیا تھا, میں یہ نہ طے کر پایا. اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے باتھ روم کی راہ دکھائی تو میں باتھ روم چلا گیا. لباس دیکھنے میں نیا تھا. ممکن تھا کہ پیا جی نے اپنے لیے خرید کر رکھا ہو. یہ بھی بعید نہ تھا کہ میڈم نے بازار سے میرے لیے منگوایا ہو یا آتے ہوئے خرید لائی ہو. بہرحال وہ مجھے فٹ آیا. اس دوران میں نوکر کمرے میں آیا تھا اور ایک عمومی نوعیت کی کرسی رکھ کر چلا گیا تھا, کیونکہ جب میں باتھ روم سے نکلا تو میڈم اپنے کاروفر کے ساتھ کرسی پر بیٹھی تھی. اس نے عام سے انداز میں مجھے دیکھا اور آنکھوں سے اوکے کا سگنل دیا. تھوڑی دیر کے بعد ملازم ٹرے میں 2 بڑے سائز کے مگ رکھ کے لے آیا. ایک میں چائے اور دوسرے میں میڈم کی فرمائش کے مطابق بلیک کافی تھی. میں نے چائے کا گھونٹ حلق سے اتارا اور ادب سے کہا, میڈم مجھے آپ کی عدم موجودگی بہت فیل ہوئی. وہ کیوں؟ ویسے ہی. تم اپنی بہن کے لیے پریشان ہو گے, ہے نا؟ جی میڈم. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. میرو شاہ نے مجھے رپورٹ دے دی ہے. ہم سبھی پریشان ہیں کہ اسے کون کہاں لے کر چلا گیا. مجھے مایوسی ہوئی کیونکہ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میڈم جادوئی انداز میں ہاتھ ہلائے گی اور اس کے کارندے آنے واحد میں پروین کو میرے سامنے لا کھڑا کریں گے. اس نے میرے چہرے پر ہویدا ہونے والے تاثرات کو بھانپ لیا. میرا خیال ہے کہ حیات خان کے بیٹے کا داؤ چل گیا تھا اور وہ تمہاری بہن اور عشرت کو لے کر کہیں رفو چکر ہو گیا ہے. کیا تم اس کے دوستوں کے بارے میں جانتے ہو؟ کہ کوئی ایسا دوست جس کے ہاں پہنچ کر وہ خود کو بالکل محفوظ خیال کرے. میں نے اپنا ذہن دوڑایا, پھر سر نفی میں ہلا دیا. وہ بولی, عشرت کا کوئی دیوانہ؟ ایک فوجی ہے, مظفر گڑھ کے ایس پی کا بیٹا, شاہد سلیم. عشرت اس میں دلچسپی لیتی ہے. سلیم شہزاد کا بیٹا؟ جی میڈم. آپ جانتی ہیں اسے؟ مگر وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا. خان کی بیلے والی حویلی تک پہنچنا ہی بڑے دل گردے کا کام ہے. وہ ذرا سا مسکرائی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی, تم کہتے ہو کہ وہ عشرت کا دیوانہ ہے. اگر وہ عشق کرتا ہے تو پھر بیلے اور بندوق سے کہاں ڈرتا ہوگا. ہاں شہریار, اس کا باپ سپرنٹینڈنٹ ہے. وہ خود آرمی آفیسر ہے, جوان ہے, اور سب سے بڑی بات, بقول تمہارے عشرت اس میں دلچسپی لیتی ہے تو پھر وہ یقیناً اس اوکلی میں سر دے سکتا ہے. آپ سلیم شہزاد کو جانتی ہیں, بآسانی تسلی کر سکتی ہیں. نہیں, یہ کام تمہیں کو کرنا ہوگا. دیکھو ڈیئر, اب تم میری ٹیم کا حصہ ہو. میری ٹیم میری حفاظت کرتی ہے نا, کہ میں اپنے کارکنوں کی باڈی گارڈ بن کر محدود ہو جاؤں. جس طرح دوسرے لوگ میرے حکم پر دنیا کو تہس نہس کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں, اسی طرح تمہیں بھی میرے حکم کا انتظار کرنا ہوگا. اور ہاں, گھر پسند آیا؟ جی میڈم, میں آپ کا احسان مند ہوں. وہ خاصا محفوظ مکان ہے, وہاں تمہارا خاندان شاد باد رہے گا. کسی چیز کی کمی محسوس کرو تو میرو شاہ سے کہہ دینا, وہ تمہاری بہت فیور کرتا ہے. رہا تمہاری بہن والا معاملہ, تو تم اب خود طاقتور ہو, شہزور ہو. جسے چاہو اپنے ساتھ میں لا لو اور اسے تلاش کرو. میں پیسہ, اسلحہ
اور بازو تمہارے حوالے کر سکتی ہوں، بیک بون ڈیفینس بھی. اوکے؟ اوکے میڈم، آپ بہت اچھی ہیں. یو مین آئی ایم اے نائس لیڈی؟ یس میڈم. وہ ذرا سا مسکرائی، پھر بولی اگر تمہیں نیند آئی ہے تو جا کر سو جاؤ، مجھے بھی واپس جانا ہے. اس وقت؟ میرے منہ سے تعجب سے نکلا. ہاں ابھی تو بمشکل 1 بجا ہوگا. خیر بلاؤ کسی کو. میں دروازے تک گیا، برآمدے میں جھانکا تو کوئی دکھائی نہ دیا. نوکر کو آواز دی تو وہ فوراً کمرے سے نکل کر میری طرف آیا اور دروازے پر رک گیا. پھر سینے پر مخصوص انداز میں ہاتھ رکھ کر بولا، جی سائیں، میرے لگ کو خدمت ہو تو بتاؤ. وہ میرے عین مقابل کھڑا تھا. اس کے عقب میں برآمدے کی روشنی کے پار گھوپ اندھیرے میں کوئی 100 فٹ کے فاصلے پر ایک شعلہ سا چمکا. عین اسی لمحے میرے سامنے کھڑا ہوا نوکر لڑکھڑا کر مجھ سے ٹکرایا اور رات کے سناٹے کا راج فائر کی خوفناک آواز نے توڑ دیا. مجھے سمجھنے میں مطلق دیر نہ ہوئی کہ شعلہ کسی گن کی نال نے گولی کے ساتھ اگلا تھا اور گولی مجھ سے ٹکرانے والے ملازم کی پشت میں گھس گئی تھی. اسے چیخنے کی مہلت بھی نہ ملی. میں نے اسے جلدی سے کمرے میں گھسیٹ لیا. وہ بری طرح تڑپ رہا تھا اور اس کی پشت پر عین دل کے مقام پر خون کا فوارہ سا ابل کر کپڑوں کو تر کرنے لگا تھا.